بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اپنے لامحدود خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز بن مانگے بنا کسی محنت کے ماں کی گود میں عطا کی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان کا مل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا۔ یہ اللہ رب العزت کے لامحدود خزانوں کی سب سے قیمتی چیز تھی جو مجھے بن مانگے مل گئی۔ آج کا ہمارا سیرت کا ٹاپک ہے، اور جب بھی کبھی سیرت کا ٹاپک اس پہ کچھ بات کرنی ہو، یقین جانیے کہ عجیب ہی احساس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یہ کس انسان کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی یہ تمام انسانیت کے بس کی بات ہے۔ انسانیت کے شرف کی جو معراج ہے، یعنی انسان کو جو سب سے بڑا شرف حاصل ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اس میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننا اور اس کو بیان کرنا ہے۔ بہت مبارک ہیں وہ جو اس وقت بیٹھے اس کو سن رہے۔ اس وقت صرف پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے، اور امت تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی امت ہے، اور ان میں سے اللہ رب العزت نے آپ سب کو چن کر اپنی محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جیسے مولانا نذر الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے، ابھی بھی زندہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر اللہ رب العزت پردے ہٹا کر دکھا دے تو خوشی سے سب کا بیٹھے بیٹھے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سننا اور اس کو بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو تقریباً 14 دن آپ قباء میں تشریف فرما رہے، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے تو آپ پھر مدینہ شہر میں داخل ہوئے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، مدینہ کے ہر مرد اور عورت نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا ہے۔ غور سے سنیے گا یہ بات، یا رسول اللہ، مدینے کے ہر مرد اور عورت نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں، میرا یہ بیٹا قبول کر لیجئے۔ اور اس کے بعد دنیا جانتی ہے ان کے اس بیٹے کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص رہے۔ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج روز محشر بھی اللہ پاک امت میں سے ایسی لاکھوں خواتین کو کھڑا کرے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کے یہ اتنا بڑا ہدیہ، تو امت کی لاکھوں مائیں بھی اسی قطار میں کھڑی ہوں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہو کہ یا اللہ، آپ کی محبوب کے اس صحابی کی والدہ نے جو اپنا بیٹا ہدیہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ 2022 میں بھی یہ خواتین ہیں، یہ ہزاروں خواتین ہیں، انہوں نے بھی ان کا واقعہ سن کر اپنا ایک بیٹا ہدیہ کیا تھا کہ آج اس فتنوں سے بھرے دور میں یہ بھی جائے اور جا کر صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھیے، جب مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی جا رہی تھی، اور یہ جا کر ایک بہت بڑے قلعہ کے اندر، ایک باغ کے اندر اس کی پوری فوج اس نے جا کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہوا جا رہا تھا مسلمان فوج سے، تو اس وقت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لشکر سے کہا کہ مجھے منجنیق میں ڈال کر ہوا میں اڑتا ہوا پھینک دیں، اور میں اس اندر جا کے قلعے کا دروازہ کھولوں گا تاکہ آپ اندر داخل ہو اور یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کا کلا کما کر سکیں۔ تو یہ جو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی اسی ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔
یہاں سے ایک نکتہ بڑا عجیب میرے ذہن میں آیا کہ دیکھیں، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آئے، فوراً جا کر اپنا بیٹا ہدیہ کر دیا کہ اب آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیجئے، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ ہمیں کتابوں سے ملتا ہے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماں کے بیٹے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بڑا شدید اس وقت جو جنگ کا معاملہ ہے اور اس قلعے کو فتح کرنا ناگزیر ہے، تاکہ اس بدبخت کی یہ مدعی نبوت کا کلا کما ہو سکے، اس کی پوری فوج کا کلا کما ہو سکے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے اڑا کر ہوا میں پھینکو۔ ذرا سوچئے تو صحیح۔ تو اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پیچھے تو وہ ماں ہے نا، کہ جس کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدائیت اور جان نثاری ہے، تو ایک بیٹا خدمت میں آ رہا، ایک بیٹا مدعی نبوت کے خلاف سب سے اہم کام کر، اب اندر مسلمہ کی فوج ہے، اور تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ عرب تو ویسے ہی جنگجو تھے، لیکن یہ بنو حنیفہ جو مسلمہ کذاب بدبخت کے اوپر اپنا ایمان بیچ گئے، یہ بدبخت پورے عرب میں مشہور تھے کہ یہ بہت بڑے جنگجو ہیں۔ اب اتنے بڑے جنگجو اور ایک فوج اندر چھپی ہوئی ہے، اور ایک اکیلا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اڑا کر پھینکو منجنیق سے، اور وہ اندر ان کو پھینکا گیا، اکیلے پوری فوج سے لڑے، اس کے بعد فوج سے لڑتے 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 دروازے پہ آ کے دروازہ کھولا، اور تمام مسلمان لشکر اندر آیا، اور اس کے بعد مسیلمہ کذاب کی نبوت جو ہے وہ چل نہ سکی۔ تو یہ بتائے مجھے کہ یہ سارا کریڈٹ کس کو جا رہا؟ یہ واللہ سارا کریڈٹ ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا رہا کہ اپنے بیٹوں کی کیسے انہوں نے تیاری کی۔ یہ جو ہمارے سیشنز ہیں، یہ جو کہنا سننا ہے، اس کا مقصد قطعاً ثواب کمانا نہیں ہوتا، ثواب تو انشاءاللہ مل ہی جانا ہے۔ یہ تو ایک مذاکرہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے رخ پہ نظر ڈالیں۔ اگر زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے کسی ایک کام کے لیے یوز نہیں ہو رہی، تو پھر یقین جانیے کہ اس مسلمان سے بڑا بدقسمت بھی اس دنیا میں آیا نہیں ہوگا۔ یہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث شریف ہے۔ آپ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پل صراط پہ پالو گے۔ انہوں نے کہا اگر وہاں نہ پاؤں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میزان پہ، یعنی جب میرے، آپ کے اور تمام انسانیت کے اعمال تل رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس میزان پہ پالے گئے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ اس مٹی کے اوپر بھی اور اس مٹی کے نیچے بھی، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے محشر، پل صراط، قبر، حشر، جس کا نام لے لیں، سب جگہ آپ کو ایک ہی نسبت کام آئے گی، وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب اب نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمیں اتنی بڑی دو نسبت مل گئی، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جیسے اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کا اپنا کوئی ہاسپٹل ہے، آپ کا اپنا کوئی یونیورسٹی ہے، کالج ہے، ادارہ ہے، روز جاتے ہیں، روز صبح سے 9 to 5 آپ اس کو وقت دیتے ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹا کھوکھا کھول لے، اس کو بھی روز، اس سب کے تقاضے ہیں۔ لیکن افسوس اور صد افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کہیں دنیا میں عام چلتے پھرتے کسی کے سے یہ سنا ہو کہ وہ کہتا ہو کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت مل گئی، مجھے اس کے تقاضے روز پورے کرنے ہیں۔ یہ روز پورے کرنے والا لفظ جب تک رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم آپ کی زندگی میں نہیں آتا، بڑے ہی پریشان کن حالات میں ہیں۔ روز آپ کوئی اپنا عمل دیکھ لیں، کوئی کام دیکھ لیں، پڑھائی، تعلیم، کالج یونیورسٹی جانا، کالج یونیورسٹی چلانا، ڈاکٹر بننا، ڈاکٹر بن کے جاب کرنا، ہاسپٹل جانا، ہاسپٹل چلانا، کوئی ایک دنیاوی کام ایسا بتا دیں کہ جس کو آپ ایک دن کرتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں، یا 2 دن کرتے ہیں، 2 دن چھٹی کرتے ہیں، یا ہفتے میں ایک آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک دین، اور دین کے بارے میں شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ بس ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں سننا، اس کو پھیلانا، روز اس پہ محنت کرنا، ہر لمحے اس پہ سوچنا۔ یہ ہمیں دین اور دین کی محنت کے بارے میں نہیں آتا، لیکن دنیا کے بارے میں ہمیں کوئی سمجھاتا نہیں ہے، اور ہم پیدا ہوتے ہی ایک سیٹ پیٹرن پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اس لیے میں آغاز میں ہمیشہ تمہید میں یہی بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے
کہ یہ سننا سنانا نہ رہ جائے، بلکہ آپ کے اور میرے پاس بھی ایسے کچھ لوگ آئے، انہوں نے سمجھایا، ہم بھی اسی راہ پہ چل پڑے ان کے پیچھے پیچھے انگلی پکڑ کے۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس کو اپنا کام سمجھیں، اور اس کے اوپر روز محنت کرنا ہوگی، روز اس کے اوپر جان کھپانا ہوگی، جان مال وقت سب کچھ لگانا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر روز محشر ہم اپنا گریبان چھڑا پائیں گے۔ یہ ہمارا سیرت کا جو سیشن، یہ کچھ چھوٹا سا تعارف ہے میرا، ایک عام دنیاوی تعلیم ہے میری۔ اس کے بعد پھر تقریباً 11 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا شبان ختم نور سے تعلق ہوا، اور اسی محاذ پر پھر کالج یونیورسٹیوں میں میری تشکیل ہے۔ پروفیسرز فورم کے تحت میں ہمارے 10 کے قریب شعبے ہیں جماعت کے۔ شعبہ دعوت اسلام سب سے اہم اور سب سے بڑا شعبہ ہے، پھر ان کی نو مسلمین کی کفالت اور ان کو پروٹیکشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے بہت سے شعبے ہیں۔ ہر دنیاوی شعبے میں بھی انہی کے لوگوں کو تیار کر کے اور انہی کے ذریعے کام کرنے کی یہ اپروچ ہے ہماری جماعت کی۔ تو اسی طرح میرا شعبہ ایجوکیشنل فورم ہے، جس کے تحت اب تک ہم کوئی پاکستان کے کالج یونیورسٹیز میں، جس میں تمام ٹاپ نوچز آ جاتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی، اور کچھ ادارے ہیں باقی جو رہ گئے، الحمدللہ کافی حد تک کو 2327واں یہ سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے صرف ایجوکیشنل فورم کی طرف سے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں 4 سب ٹاپکس ہیں، اور سب سے پہلا تو سیرت سے آگاہی کیوں ضروری ہے، دوسرا کامیاب کون، تیسرا سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ نظر، اور چوتھا ہماری ذمہ داری۔ لیکن یہ چونکہ سیشن بہت ڈیٹیل ہے، تو اس لیے مجھے 1 بجے تک کا وقت ملا ہے۔ ہم اس میں جتنا سیشن ہو گیا اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور باقی جو رہ جائے گا وہ آپ جلد ہی دوبارہ کوئی ڈیٹ فکس کر لیجئے گا، تاکہ ہم جہاں چھوڑا وہیں سے آگے دوبارہ بھی اس کو شروع کر سکیں۔ سب سے پہلی کہ سیرت سے آگاہی کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ ویسے تو مسلمان کو یہ بات عرض کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کے اندر یہ خود اترا ہوا ہونا چاہیے کہ سیرت سے آگاہی کیوں ضروری ہے۔ سیرت یہ واحد راستہ ہے پوری انسانیت کی نجات کا، پوری انسانیت کے امن کا، پوری انسانیت کی بہبود کا، فلاح کا، دنیا کی بھی اور آخرت کا بھی۔ لیکن چونکہ آج کا دور یہ پرفتن دور ہے، اور یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور اور گلوبل ولیج بن گیا، اور یہ رفتہ رفتہ دجالیت کے سٹیج کی طرف جا رہا۔ آپ سب جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ریسرچ رکھتے ہیں کہ دجالیت کا سٹیج سجایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں جو ایڈمن ہے میں ان کو PDF شیئر کر دوں، میرے پاس PDF میں موجود ہے، میرے پاس فزیکل بھی موجود ہے، اور میں 2-3 دفعہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں۔ بڑی اہم کتاب ہے آج کے دور میں، دجالی فتنے کے نمایاں خد و خال۔ اس میں حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، جو میں نے اس سے پہلے نہ پڑھی نہ سنی، اس لیے میں اب اکثر شیئر ضرور کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ حدیث سے مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے پہلے کوئی 70 سے زائد دجاجلہ آئیں گے۔ تو دجاجلہ سے مراد کیا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے۔ تو فرمایا ہم تو دجال سے ڈرے بیٹھے ہیں اور دجال کا منتظر ہیں کہ بس آیا اور آیا، سٹیج تو سجا جا رہا ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے والے اس حدیث کی روح سے ہمیں تو اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے، کہ 70 سے 70+ دجاجلہ آئیں گے۔ تو یہ بالکل وہی دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ اور دجال ہوگا کیا؟ دجال کا تو دجال کے لیے اسی کتاب میں ایک لفظ یوز کیا گیا ہے، ہیل۔ یعنی ہیل سے مراد بالکل سمپل اگر میں سمجھانا چاہوں تو ہیل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو دکھے وہ حقیقت میں ہوگا نہیں، جیسے جو حق دکھے گا وہ باطل ہوگا۔ تو اس طرح کے دور میں اس اور ایک اور حیات الصحابہ کی حدیث شریف ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس گڈ مڈ دور میں کیا کرو گے؟ تو یہ وہی گڈ مڈ دور ہے کہ جس میں حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ چھانٹ کر دیکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کلیئر ہو، اور سیرت جی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا، جو آپ کے
آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر ہوگی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پریکٹیکل لائف پکچر آپ کے سامنے کلیئر ہوگی، تو پھر رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ دجاجلہ تو دور کی بات، دجال بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم، وہی جیسے میں نے بات عرض کی کہ ہم دنیا جہاں پہ محنت، جان، مال، وقت لگانا، یہ ہمارے دل میں اترا ہوا، لیکن اس دور کے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق تیاری کرنا اور کس جگہوں سے تیاری، کن چیزوں سے تیاری کرنی ہے، اس کے بارے میں کبھی زندگی بھر خیال نہیں جاتا۔ تو یہ سیرت کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہ ایک بہت اور نہج سے سیرت کا ٹاپک تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہے واحد راستہ، کہ یعنی اب انسانیت نے جتنی ترقی کر لی اور اس نے ایسی یقین کرے، اس کے بارے میں چونکہ مجھے کالج یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے تو بہت سی ٹیکنالوجی پہ میں پڑھتا رہتا ہوں، اور کچھ چیزوں کے تقابل دیان کے بارے میں اور ان چیزوں میں، کیونکہ آبویسلی ہم ہر سیشن کے اینڈ میں ہم کسی بھی یونیورسٹی میں کرائیں تو کالج میں ہم وہاں کہتے ہیں نو اٹس ٹائم فار کوسچن آنسر، ہم سے پوچھ لیں ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ آج بھی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو آرگنائزر ہیں ان کو سوال بھیج دیجیے گا، میں انشاءاللہ جو جواب آتا ہوا دے دوں گا، نہیں تو بڑوں سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ تو بہرحال اتنی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی، میں کئی سالوں سے اس کو فالو کرتا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یقین کرے عقل میں نہیں سماتا انسان نے وہ ٹیکنالوجی اس وقت بنا لی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو چند اس کی چیزیں بتاتا، اور آج کل تو ہر دور میں سوشل میڈیا میں ہر کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال انسانی عقل میں نہ سمائے وہ ٹیکنالوجی بنا لی، اتنے فاسٹ مینز آف پروڈکشن آگے، اس کے باوجود آپ کی پوری جو انسانیت ہے وہ اس وقت ایک جہنم بن چکی ہے، اور نہ تو اس میں امن ہے، نہ ہی قیامت کی صبح تک ان سسٹمز کے ذریعے امن آ سکتا ہے، نہ ہی انسانیت کی بہبود اور فلاح ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے سامنے بہت خوشنما نعروں کے ساتھ مختلف سسٹمز اس وقت لانچ کر دیے گئے ہیں، جو پچھلی 3-4 صدیوں سے، کہ جو اسلام کو اس وقت تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے سیکولرزم، اس کا نعرہ یہی ہے کہ اب سیکولرزم کے تحت ایک ہی ملک کے اندر ہر مذہب کا اور ہر طرح کا انسان آزادی کے ساتھ اپنے عقائد پہ چل سکتا ہے۔ یہ سیکولرزم کا بڑا خوش کن نعرہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سیشن کی ضرورت ہے۔ لبرلزم جو سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل کو، بالخصوص کالج یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوان نسل کے عقائد خراب کر رہا، وہ ایک شخصی آزادی کا دعویٰ دیتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے لیے بھی بہت سی ڈیٹیل چیزیں چاہیے ہمیں۔ اور اسی کے ساتھ دین اسلام پر جو اورینٹلسٹ، جو مستشرق بیٹھ کے ایک روز بروز اعتراض اٹھاتے ہیں، ان اعتراضات کو جو پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا لبرل طبقہ اور قادیانی طبقہ بھی جو لبرل کے بھیس میں، تو یہ ساری چیزیں ہماری اور میرے، آپ کے اور نوجوان نسل کے اوپر اٹیک کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد المیہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی سیرت کی بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ وہ المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ الحمدللہ یہ سیشن یہ بنایا گیا، جو واحد راستہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے سلائیڈ۔ تو یہ واحد راستہ یعنی اسلام کا، اور یہ سیرت پڑھانے کا مقصد بھی واللہ یہی ہے۔ میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس وقت جو بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی سامعات ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب اس کے اوپر اتنی کمانڈ حاصل کر لیں کہ دنیا میں کوئی بیٹھے ہوئے، ان کے کولیگ ہوتے ہوئے اور ان کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، ان کا ٹیچر ہوتے ہوئے، اگر کوئی دین اسلام کے اوپر اعتراض کرے بڑے بڑے، تو اس کو کم از کم وہ اسی وقت شافی جواب دے، اور وہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ جیسے یہاں آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گروپس میں ایک ڈاکٹر جڑی ہوئی تھی، ڈینٹل ڈاکٹر بن رہی تھی، پشاور سے تھی وہ، سوات کی۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن 3-4 سوالات بھیجے کہ جو ان کے بیسٹ فرینڈز کے کلاس فیلوز کے تھے۔ تو میں نے جب سوال پڑھے تو میں نے کہا یہ سوالات تو کمیونسٹ کر سکتے ہیں، کمیونزم کا لگتا ہے قیدہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، میری یونیورسٹی میں کمیونزم کا بہت بھرپور دورہ ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، کیونکہ میجورٹی جو ہیں وہ کمیونسٹ ذہن کے ہیں، کمیونسٹ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اب وہ بیچاری مجھ سے پوچھ رہی ہیں، تو یہ حق والوں کا یہ جو حال، یہ شرمندگی، یہ معذرت خواہانہ رویہ، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دل جلتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ آپ سب کو تیاری کرنی چاہیے، بڑی آسان تیاری ہے، دنیا کی سب سے آسان تیاری ہے، لیکن اگر آپ اس راہ پہ چلیں گے تو پھر ہی آئیڈیا ہوگا۔ تو یہ جو واحد راستہ،
یہ بیسیکلی ہمارا ایک ٹاپک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سننے والے اس پہ تیاری کریں اور اس کے بعد پھر وہ چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی وہ جو ری یونین ہوتی ہے اس میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کے اور دنیا کے تمام لوگوں کو چیلنج کریں کہ آئیں ہمارے سے اوپر اعتراض کریں، جو بات کرنی ہے کریں، اور ہم آپ کو ثابت کریں گے the only way out for this whole humanity. اس وقت انسانیت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آنے کے بعد دنیا کے پاس واحد راستہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں. اسی کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے. انہوں نے فرمایا کہ سنت مسئلہ کشتی نوح کے ہے. میری یہاں درخواست ہوگی کہ اس قول کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اور روز اس کو اپنے دل میں جھانک کر اس کو دہرائیے اور روز اس کا اپنے آپ سے مذاکرہ کریں. پھر اس کے بعد جو بندہ آپ کو ملے اس کو یہ قول ضرور سنائیں. سینکڑوں لوگ ہم سے زندگی میں ملتے ہیں، سب کو سنائیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب راہ نجات 7 ارب یا قیامت کی صبح تک کوئی آئے، وہ واحد راستہ صرف آپ کی سیرت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مسئلہ کشتی نوح کے ہے. سنت مسئلہ کشتی نوح کے ہے. جو سوار ہوا بچ گیا، جو باہر رہا غرق ہوا. اب آپ ہیں، کوئی ہے، ایکس وائی زی ہے، کوئی بھی کسی بھی معاشرے سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوتا تو وہ لازماً غرق ہوگا. دوسرا قول وہ بھی بڑا عجیب قول ہے، بہت کمال قول ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس کو تو اور کیٹاگوریکلی بیان کر دیا. ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ بجز پیروی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بجز پیروی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام راہیں بند ہو چکی. اور یہی ہمارا آج کا سیشن ہے کہ آپ نے سیرت، پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود سے سنتا آتا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں تو ہر جگہ سے ہر وقت سے آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اس نہج سے کہ واحد راستہ ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کرنا ہم سب کے لیے وہ ایک مشکل سی بات ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے سیرت کی صرف چند 2-3 چیزیں پڑھ لی اور دیکھ لی اور اس کے بعد سمجھا کہ اب ہمارا کام مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر موجود ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو مستقل پڑھنا ہوگا اور روز پڑھنا ہوگا، اور جب آپ قبر میں جائیں تب تک پڑھنا ہوگا. یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کے اوپر آئے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس سیشن کو بنانے کی وجہ کیا بنی کہ ہمارے ایجوکیشن کے میرا جو شعبہ ہے ہمارا، اس کے ایک ساتھی نے یہ کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، مولانا کلیم صدیقی صاحب انڈیا میں ایک بزرگ ہیں جن کے جو ہاتھ پر ابھی بھی لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اور کسی شخص نے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والوں کی ایوریج نکالی، وہ ہر چند منٹ کے بعد ایک بندہ مسلمان کرنا ایوریج بنتی ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس جو ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر خاتون، وہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ کی بیٹی تھی. وہ بتاتی ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے یوکرین چلی گئی اور وہاں وہ ڈاکٹر بنی، اسپیشلائزیشن ہوئی، اور پھر جب وہ انڈیا واپس آئی تو اسلام قبول کیا انہوں نے، یا وہیں کیا. بہرحال انہوں نے اپنے قبول اسلام کی جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے انٹرویو دینے والی جو خاتون ہے وہ ان کا نام ہے اسما. تو وہ کہتی ہیں اسما بہن اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں، اسما بہن میں دنیا گھومی ہوں، لیکن یہ دنیا اب دیوالیہ پن کا شکار ہے، لیکن اس سسکتی بلکتی انسانیت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اسلام بچا سکتا. یہ اصل وجہ بنی ہے اس سیشن کو بنانے کی. وجہ کیا بنی کہ جب یہ پڑھا ہمارے اس بھائی نے تو انہوں نے یہ سوچا ذہن میں کہ یہ خاتون نے کیا کیا، اس خاتون نے کھڑے ہو کر اسلام کے علاوہ باقی 150 ملکوں کو چیلنج کر دیا کہ تم سسکتے بلکتے ہوئے مر رہے ہو. اب جب آپ اپنے آپ کے اندر جھانکے اور اپنے ارد گرد گلوبل ولیج کو دیکھیں تو آپ تو کہیں گے نہیں وہاں تو سکائی اسکریپرز ہیں، وہاں کیسے سسک بلک رہے ہیں، سسک بلک تو ہم رہے ہیں. تو اصل اتنی ان ڈیپتھ انالیسس کیا ایک نو مسلم نے، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ چیلنج اور یہ اتنا ان ڈیپتھ انالیسس صرف ماں کی گود سے اسلام پانے والوں کا ہونا چاہیے تھا، کہ وہ ہر گھڑی جب بھی ان کے پاس کوئی کرسچین آ جائے، جیو آ جائے، ہندو آ جائے، بدھسٹ آ جائے، کوئی آ جائے،
وہ اس کو قائل کر سکے، اگر قائل نہ کرے تو کم از کم اس کو اتنا نالج تو ہو کہ وہ اس سے سمجھا سکے کہ سسکتے بلکتے رہو گے جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد راستے پہ نہیں آ جاتے. تو اٹ واز اے ویری شاکنگ تھنگ، بہت ہی زیادہ، کہ ایک نو مسلم نے یہ کہا. اور آگے انہوں نے کیا کہا اپنے انٹرویو میں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بہن اسما، جن کے پاس اس سسکتی بلکتی انسانیت کو واپس لانے کے لیے جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، افسوس کہ وہ خود غیروں کی طرف دیکھ رہے. اور کتنی کمال انہوں نے ڈپکشن کی ہے ہم سب کی، کہ ہمارے پاس ہے، ہم اس 6.5 ارب 1.5 ارب امت اس وقت مسلمان ہیں، اور کوئی 6 ارب سے زیادہ کفار ہیں. ان 6 ارب میں سے روزانہ ہزاروں مر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو ان سب کو سسکتی بلکتی انسانیت کو واپس لانے کی ذمہ داری آپ سب کی بھی ہے، میری بھی ہے، مولوی کی بھی ہے، غیر مولوی کی بھی ہے، ہر کلمہ گو کی ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ نہیں کہا کہ صرف مولوی نکالے گا اخرجت للناس، صرف جماعتوں والے نکالے گے، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یو ہیو بین سینٹ ٹورڈز پیپل. اور اب اس ویژن کے بغیر زندگی گزارنا ان لاکھوں لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھینکنے کی بات ہے. تو یہ وہ واحد راستہ ہے جس کا ہم نے بات کی اور تذکرہ کیا. اب ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ تاثیر و انقلاب. اس سیرت کی تاثیر و انقلاب کے لیے پہلے میں بہت زیادہ واقعہ سنایا کرتا تھا. میری جماعت میں بھی مجھے 11 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 9,000 کے قریب نو مسلم اسلام قبول کیا لوگوں نے. تو اس میں ہندو، کرسچین اور سب سے زیادہ تو قادیانی ہے جو ہمارا کور فیلڈ ہے. تو اس میں سے بہت سے مجھے آنا جانا اور ان کے ویژن اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا کیریئر کا اپنے اپروچ، یہ سب کچھ جب میں نے سنا تو میں اس کی وجہ سے بہت حیران ہوتا ہوں کہ جو میرا اور آپ کا ویژن ہونا چاہیے تھا وہ میرا آپ کا کیوں نہیں ہے اور وہ ان کا کیوں بنتا ہے. اس ایک کویشچن نے، یہ کویشچن ہے کہ جو مجھے پچھلے تقریباً 10 سال سے تو کیپٹ آن بگنگ مائی مائنڈ، کہ وہ میرے ذہن کو جھنجھوڑتا رہتا ہے اور اس کا مدلل جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم، کہ نو مسلم ہونے کے بعد وہ سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، چاہے وہ ہندو سے آئے، چاہے وہ کرسچین سے آئے، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے جان، مال، عزت، آبرو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا. تو اس میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو 3 واقعات آپ سے شیئر کروں گا. پہلا واقعہ، اور موضوع کیا چل رہا کہ تاثیر و انقلاب. آج آپ میں سے بھی جو اپنائے گا تو وہ ان سے بڑے کام اللہ پاک اس سے لے لیں گے. عبد الرحمن السمیت ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، اور کویتی ہیں یہ. انہوں نے عراق سے MBBS کیا، اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ سے ٹراپیکل ڈیزیزز میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی. پھر اس کے بعد یہ کینیڈا چلے گئے. کینیڈا میں بھی انہوں نے وہاں ایک جا کے ہاسپٹل میں کام کیا، اور 4 سال انہوں نے وہاں ایز اے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کام کیا. اب یہاں آپ کے سامنے میں ایک تقابلی جائزہ کمپیریزن رکھنا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن السمیت جب 4 سال کینیڈا میں جاب کر لیتے ہیں تو آپ کی طرح اور میری طرح ہم پاکستان امت میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کی اس طرح وہ ایک زندگی گزار سکتے تھے. تو جب وہ 4 سال کے بعد اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں، ایک بہت بڑا یو ٹرن لیتے ہیں. وہ یو ٹرن تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تفصیل. پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس یو ٹرن لینے کے بعد وہ 23 سال اور زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، یو ٹرن لیا اور اپنا کیریئر چھوڑ دیا، اپنا کیریئر بدل لیا. اپنا کیریئر پہلے کیا تھا؟ ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر. اور کینیڈا میں جا کے جب ان کی اسپیشلائزیشن ہوگی تو اگر آپ میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ پھر آگے کیریئر کیا ہے اس کا. تو یہاں میں اپنے ہمیشہ آڈینس سے پوچھتا ہوں، سامعین سے، کہ ایک یو ٹرن لیا اور اس کے بعد 30 سال زندہ رہے. اب یہ 23 سالہ زندگی میں ان کے پاس 2 راستے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اسی راستے پہ چلتے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور اینڈ میں کیا بنتے. تو ابھی میں لاسٹ سنڈے کی بات ہے، اپنے ایک لاہور کے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بڑے متقی ڈاکٹر ہیں. 2008 میں وہ میرے نیبر بنے. تو میں ان سے ملاقات ہو گئی ہمارے ایک ساتھی کی سرگودا میں. تو ان کے ہاسپٹل میں سیشن کروانے کے لیے گیا تھا ادھر لاسٹ سنڈے. تو وہاں بھی میں نے یہی پوچھا کہ وہ پوائنٹ اے کیا ہے کہ بیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنے 4 سال ہو گئے ہیں، اور 23 سال اگر وہ اسی ڈاکٹری لائن میں رہتے تو کیا بنتے. تو پھر یہی جواب میں نے ان کو بھی عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا لیتے،
कोई 500 बेड तो खैर नहीं बना सकते, कुछ 100 200 300 बेड का या कितने का एक इंसान बना लेगा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल। और ज्यादा से ज्यादा मर्सिडीज गाड़ी या वो पोर्शे रख लेते, या चले लैम्बोर्गिनी रख लेते, फिरारी रख लेते, इससे ज्यादा क्या कर लेगा वो। तो एक ये चीज है, 23 साल रहते वही घिसी पिटी जिंदगी पे, वही उसके जो इस पोस्ट मॉडर्निज्म ने और दजाली दौर ने हमें इतनी हमारे अंदर डाल दी है कि इसके इसके खिलाफ जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, ये सुनना हमें एक बहुत ऑकवर्ड लगता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल वो इस 23 साल जिंदगी को ऐसे नहीं गुजारते, वो अपना सारा कुछ, फादर की तरफ से उनको काफी अच्छा विरासत मिली, काफी अच्छी विरासत मिली, उन्होंने इसको लिक्विडेट किया और कुवैत से छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, अफ्रीका में 45 मुल्क हैं इसके बरआज़म में, उसमें से किसी एक मुल्क में जाते हैं और तबलीग को अपना काम बनाते हैं। और तबलीग में भी वो सुन्नत जिंदा करते हैं जो मिटी हुई है। और तबलीग में वो कौन सी सुन्नत जिंदा करते हैं कि मैं लोगों के काम आकर उनको दीन इस्लाम की दावत दूंगा, काम भी आऊंगा साथ दावत भी दूंगा। और ये वही सुन्नत है कि जो पहले दिन खलीफा बनने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक में हमें मिलती है कि पीठ पर अपनी आटे की बोरी रखी और बेवा को पहुंचाई। ये सुन्नतें भी आज जिंदा करने की जरूरत है। मैं आप सब सामीन से पूछता हूँ, कितनी दफा जिंदगी में आपने, मिसाल के तौर पे, जैसे वो मेरा एक दोस्त है, वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप में था, वो जब वहां से फायर हो गया तो मैंने उससे मिला, मैंने कहा सुनाओ। तो कई साल पहले की बात है, उसने कहा यार खाली किचन जो है वो मेरा ₹1,00,000 का खर्चा है, तो मैं तो कैसे करूं। अब मैं यही पूछता हूं कि अगर आपका किचन का खर्चा 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, 30,000 है, कुछ भी है, कितनी दफा जिंदगी में आपने इस पे 25% कटौती करके गुरबा में बांटा। गरीब रिश्तेदार हर एक के पास है, ये सुन्नत कौन जिंदा करेगा, किसने जिंदा करनी। और ये सुन्नत जिंदा हुई हो तो मुआशरा कैसे धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करे, और कैसे और बेनमाजी, और आप कैसे वो नमाज वाले ना बने। तो बहरहाल उन्होंने उस मिटी हुई सुन्नत को जिंदा किया। और वो 23 साल, वो जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी डॉक्टर बनते उसके ऊपर ना आए, बल्कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी, यानी डॉक्टर की बजाय एक दाई दीन बने, और अपनी जो दौलत अल्लाह ने दी थी उसको दीन की दावत में खपा दिया। तो कितने लोग उन्होंने इस पे मुसलमान किए होंगे आपके ख्याल से, ये मैं आपसे पूछता हूँ। इंतखाब आप उनका देख लें। और यहाँ मैं आपको चाहूंगा कि 1 सेकंड के लिए खामोशी इख्तियार करके अपने अंदर झांक कर पूछ लें, आपने इंतखाब क्या करना है। इंतखाब बड़ा मुश्किल है, ये कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो अपना कैरियर जो है वो इस 1.5 मिनट की जिंदगी जो हमें दुनिया में मिलती है, ये रोजे मैशर 50,000 साल के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट करें तो 1 मिनट 25 सेकंड की जिंदगी बनती है। तो रोजे मैशर खाली 50,000 साल है। जैसे यहाँ आप कम हल्का खा नहीं सकते, आप या मैं झुग्गी में रह नहीं सकते, इस तरह रोजे मैशर भी हम वो तांबे की तरह तपती जमीन पे, वो भी मेरी जरूरत है। यहाँ जरूरियात 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 इतना कहते हैं, रोजे मैशर की जरूरियात को कौन डिस्कस करेगा, कब्र की जरूरियात को कौन डिस्कस करेगा, मुनकर नकीर के सवालात की जरूरियात को कौन डिस्कस करेगा। अगर हम 9 to 5 पूरी जिंदगी इस दुनिया की जरूरियात को खपाना चाहते हैं, तो फिर वहां की पुलसरात की जरूरियात को कौन पूरा करेगा, उसको कौन सोचेगा। और उसके लिए क्या जान माल वक्त नहीं लगेगा? क्या वो मुसलमान घर में पैदा होने से खुद ही हल हो गया मसला? तो मैं यहाँ एक अहम बात है, मैं आपसे यर्ज करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ बड़े मुद्दबाना कि खुदारा कोशिश कीजिए, अल्लाह से मांग लीजिए, कम अज कम इस जिंदगी के ऊपर इतना तो इसको बदलें कि आधा आधा वक्त कम अज कम कर लें, कम अज कम आधा वक्त। इसके लिए मैं मानता हूँ रूखी सूखी, थोड़ा रूखी सूखी खानी पड़ेगी, चले ठीक है, आपके पास अगर मर्सिडीज है तो क्या कहते हैं मेहरान पे आना पड़ेगा या कल्टस पे आना पड़ेगा, लेकिन सो वट। सोचे तो सही कि आप ट्रेड ऑफ क्या कर रहे हैं, किसका सौदा कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। और फिर ये चंद रोजा जिंदगी अगर आपकी नहीं गुजरती एक लग्जरी लाइफ के बगैर, तो कब्र में भी तो लग्जरी चाहिए, जहन्नम नहीं चाहिए हमें, रोजे मैशर भी तो लग्जरी चाहिए। अगर यहाँ लग्जरी के आदी हैं तो ये तो खत्म हो जानी है 1.25 मिनट में। तो जो हमेशा हमेश के हैं, 50,000 साल के हैं, और कब्र पता नहीं कितने 100 साल की है, यहाँ की लग्जरीज भी चाहिए। वो लग्जरीज आपको इस सीरत को अपनाए बगैर हासिल नहीं हो सकती, इस सीरत को बोले बगैर, इस सीरत पर अमल किए बगैर, इस सीरत को फैलाए बगैर आपको हासिल नहीं हो सकती। चॉइस इज योर्स, बड़ा सेंसिबल चॉइस करने की जरूरत है।
میری بہت آئیڈیل شخصیت مفتی جمیل صاحب جو رائے تبلیغی مرکز کے امام تھے، بڑے عجیب جو ہے وہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوش سے گزارنے کی زندگی ہے، بدہوشی اور بے ہوشی سے نہیں۔ ہوش تو ہوش کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے اس کے لیے زیادہ وقت لگنا چاہیے۔ میری زندگی 50 سال ہے، اور اگر اللہ قرآن و حدیث میں لکھ دیتے کہ آخرت 100 سال کی ہے تو وہ دگنی ہو گئی۔ تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ میں 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اگر سوتا ہوں اور 12 گھنٹے بچتے ہیں کام کے لیے، تو اس 12 میں سے 6 لگاؤں دنیا پہ اور 6 لگاؤں آخرت پہ۔ اور اگر وہ آخرت کا دن، ہماری زندگی یہاں 50 سال ہوتی ہر ایک کی فکس ہو جاتی، اور آخرت 100 کی بجائے 200 ہوتی، تو پھر عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ 6 گھنٹے بھی جو ہے وہ دنیا میں صرف 2 گھنٹے لگتے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ ختم ہی نہیں ہونی، اس کے لیے آپ اپنا بریک اپ کر کے دیکھ لیں کہ روز ایک دن میں کتنا وقت دیتے ہیں، اور پھر اسی کو آپ کھولتے جائیں تو روز ہفتے میں کتنا وقت ہے، ہی وقت کوئی نہیں دین کو پھیلانے اور دین کو بچانے کے لیے۔ تو انہوں نے کمایا کیا؟ 1,10,00,000 لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر اس دنیا سے گئے ہیں، صرف ایک ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت۔ دوبارہ دہرا لیجئے، ایک خیالی بات لگتی ہے، ایک ناممکن بات لگتی ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر، اس نے 1,10,00,000 لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے صرف 23 سالوں میں۔ 23 سالوں میں وہی لائف پہ رہتا تو کوئی شاید 50-100 بستروں کا ہاسپٹل بنا لیتا۔ یہ ایک مقصد زندگی، اور دوسرا مقصد زندگی کیا ہے کہ 1,10,00,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے چلا گیا۔ یہ 1,10,00,000 آگے کتنے کروڑ بنیں گے یہ خود سوچئے گا روز اپنے گھر میں۔ اور ایک اگر الف لام میم پڑھیں تو 3 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ الف لام میم 3 حروف ہیں۔ 1,10,00,000 یہ ایک دفعہ الف لام میم پڑھ گئے، زندگی میں کتنی نیکیاں ہیں، اور ساری زندگی پڑھیں گے، آگے ان کی نسلیں پڑھیں گی۔ مقصد زندگی کیا بنانا ہے، اسی پہ میں چھوڑ کر آپ کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ سوال آپ کو روز آپ کے مائنڈ کو، it should keep bugging your mind۔